بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو نورانی احادیث آپ تک پہنچائیں گے اس کا ٹاپک ہے جو قرآن کے موافق ہوں اسے لے لو اور جو مخالف ہوں اسے چھوڑ دو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ایمان کی علامت ہے اعمال صالح سے اور روشنی ہے محکمات قرآن سے، پس جو حدیث کتاب خدا کے موافق ہو اسے لے لو اور جو مخالف کتاب ہو اسے چھوڑ دو۔ ابی یافور نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا اختلاف حدیث کے بارے میں کہ جن کو ایسے لوگ بیان کرتے ہیں جن پر آپ کا اعتماد ہے تو اس صورت میں کیا ہو؟ فرمایا، اگر اس حدیث کی تصدیق کتاب خدا یا قول رسول اللہ سے ہوتی ہے تو اسے لے لو ورنہ اس کو رد کر دو۔ فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہر شے کو رد کر دو کتاب و سنت کی طرف، ہر وہ حدیث جو موافق کتاب اللہ نہ ہو دروغ ہے۔ فرمایا، صادق آل محمد علیہ السلام نے جو حدیث موافق قرآن نہ ہو وہ جھوٹ ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں فرمایا، جو حدیث میری تمہارے سامنے آئے اگر وہ کتاب خدا کے موافق ہو تو میری ہے اور اگر مخالف کتاب خدا ہے تو میری نہیں۔ ابی عمیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، جس نے کتاب خدا اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اس نے کفر کیا۔ اور فرمایا، امام زین العابدین علیہ السلام نے افضل اعمال عند اللہ وہ ہے کہ موافق سنت ہو چاہے کم ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے ایک سوال کیا، آپ نے اس کا جواب دیا۔ اس نے کہا، فقہا تو ایسا نہیں کہتے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، وائے ہو تجھ پر، تو نے کبھی فقیہ کو دیکھا ہے؟ اصل فقیہ وہ ہے جو تارک الدنیا ہو، آخرت کی طرف راغب ہو اور سنت نبی سے تمسک رکھنے والا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں ہے قول مگر عمل کے ساتھ، اور نہیں ہے قول و عمل مگر نیت کے ساتھ، اور نہیں ہے قول و عمل و نیت مگر سنت رسول کی موافقت کے ساتھ۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ہر شخص کے لیے خواہش و رغبت ہوتی ہے، بچپن و جوانی میں طلب و دنیا کی، اور سستی ہوتی ہے بڑھاپے میں، پس جس کی سست رفتاری سنت کی طرف ہے اس نے ہدایت پائی اور جس کی بدعت کی طرف ہے وہ گمراہ ہو گیا۔ فرمایا، امام محمد باقر علیہ السلام نے، جس نے درگزر کی سنت پیغمبر سے اور پیروی ظن و قیاس کی وہ پلٹا گیا سنت کی طرف سے، یعنی جس کو قدرت ہو اس پر واجب ہے اس روش سے اسے روکے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ سنت ما جاء بہ نبی کی دو قسمیں ہیں، ایک سنت فریضہ جسے فرائض یومیہ کہ اس پر عمل کرنا ہدایت ہے اور اس کا ترک ضلالت، دوسرے غیر فریضہ ہے نوافل یومیہ، اس پر عمل باعث فضیلت ہے اور ترک کرنا گناہ نہیں۔ ایک زندیق کا امام جعفر صادق علیہ السلام سے مناظرہ، کتاب التوحید۔ علی بن منصور سے مروی ہے کہ ہشام بن الحکم نے بیان کیا کہ مصر میں ایک زندیق دہریہ تھا، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کچھ احادیث سنی، وہ حضرت سے مناظرہ کرنے مدینہ آیا لیکن ملاقات نہ ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت مکہ تشریف لے گئے ہیں، وہ مکہ آیا،
ہم طواف میں حضرت کے ساتھ تھے۔ اس زندیق کا نام عبد الملک تھا اور کنیت ابو عبداللہ۔ اس نے حضرت کے شانہ سے شانہ رگڑا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام عبد الملک ہے۔ فرمایا تیری کنیت کیا ہے؟ فرمایا ابو عبداللہ۔ حضرت نے فرمایا یہ کون ملک ہے جس کا تو بندہ ہے؟ آیا یہ زمین کے بادشاہوں میں سے ہے یا آسمان کے؟ اور مجھے اپنے بیٹے کے متعلق بتا، یہ آسمان کے اللہ کا بندہ ہے یا زمین کے اللہ کا؟ ان دونوں شکوں میں سے جو بھی تو بتائے گا ملزم قرار پائے گا۔ ہشام ابن الحکم نے اس دہریہ سے کہا تو حضرت کی بات کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ اس کو میرا یہ کہنا برا معلوم ہوا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جب میں طواف سے فارغ ہوں تو میرے پاس آنا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو زندیق آیا اور آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ ہم سب بھی حضرت کے پاس جمع تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ زمین کے لیے تحت و فوق ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کیا تم زمین کے نیچے گئے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے علم نہیں، مگر میرا گمان یہ ہے کہ اس کے نیچے کچھ نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تم آسمان پر چڑھے ہو؟ کہا نہیں۔ فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کیسی عجیب بات ہے کہ تم نہ مشرق میں گئے نہ مغرب میں، نہ زمین کے اندر گئے نہ آسمان کے اوپر، اور جب تم وہاں سے نہیں گزرے اور تم کو پتہ نہیں کہ کیا کیا وہاں پیدا کیا گیا ہے، تو اس صورت میں ان چیزوں سے تمہارا انکار کیسا؟ کیا عقل مند کے لیے جائز ہے کہ جس چیز کو نہیں جانتا اس سے انکار کر دے؟ زندیق نے کہا آپ کے سوا اور کسی نے ایسا کلام مجھ سے نہیں کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس معاملے میں تمہیں شک ہے کہ شاید آسمان و زمین میں کچھ ہو یا نہ ہو؟ زندیق نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ حضرت نے فرمایا اے شخص جو کوئی نہیں جانتا وہ جاننے والے پر حجت تمام نہیں کرتا، جاہل کے لیے تو حجت ہی نہیں۔ اے مصری بھائی مجھ سے سمجھ، ہم کبھی اللہ کے بارے میں شک نہیں کرتے۔ کیا تم سورج اور چاند اور رات دن کو نہیں دیکھتے کہ وہ آتے جاتے ہیں؟ ان کی مقررہ حالت میں کوئی اشتباہ نہیں ہوتا۔ وہ جاتے ہیں اور پھر پلٹ آتے ہیں۔ یہ ان کی اضطراری حالت ہے جو ان کی معین جگہ ہے، اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ انہیں اس پر قدرت نہیں کہ جا کر واپس نہ آئیں۔ اگر غیر مضطر ہوتے تو رات دن نہ بنتی اور دن رات نہ ہوتا۔ اے مصری بھائی یہ دونوں ہمیشہ سے مضطر ہیں، پس جس نے انہیں مضطر بنایا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور اور بڑا ہے۔ زندیق نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا اے مصری بھائی لوگ جس طرف جا رہے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ وہ دہر ہے، اگر دہر ان کو لے جاتا ہے تو دہر ان کو لوٹاتا کیوں نہیں؟ اور اگر لوٹاتا ہے تو پھر ان کو مارتا کیوں ہے؟ باقی کیوں نہیں رکھتا؟ حرکت تو ایک جیسی ہے، پھر یہ دو متضاد باتیں کیسی؟ اے مصری بھائی لوگ مضطر ہیں، کیوں آسمان کو بلند کیا، کیوں زمین کو بچھایا؟ آسمان زمین پر کیوں نہیں گر پڑتا اگر اس کا کوئی مدبر و منتظم نہیں؟ اور زمین اپنے طبقات کو لے کر کیوں دھنس نہیں جاتی؟ اگر کوئی مدبر حکیم نہ ہوتا تو یہ زمین و آسمان قائم نہ رہتے اور زمین پر لوگ چل نہ سکتے۔
زندیق نے کہا اللہ دونوں کا رب ان کو روکے ہوئے ہے، ان کو مضبوط بنایا ہے۔ پس زندیق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آیا۔ حمران نے کہا میں آپ پر فدا ہوں۔ زنادقہ آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے اور کفار آپ کے پدر بزرگوار کے ہاتھ پر۔ اس مومن نے جو حضرت کے ہاتھ پر ایمان لایا تھا حضرت سے کہا مجھے آپ اپنے شاگردوں میں بنا لیجئے۔ حضرت نے ہشام بن الحکم سے فرمایا ان کو اپنے ساتھ رکھو۔ پس ہشام نے تعلیم دی اور پھر اس نے اہل شام اور اہل مصر کو ایمان کی تعلیم دی اور اس کی پاکیزگی نفس سے حضرت خوش ہوئے۔ سبحان اللہ! ایک زندیق دہریہ جو ایمان کی دولت سے خالی تھا، ایک ہی گفتگو میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو اسلام و ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔